کہتے ہیں جی قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے. یہ ماں کے نام سے تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. انگریزوں کے اندر ہے کہ ولدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، جن کو ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھوائے، اس لیے وہاں وہ ماں کا نام لکھ دیتے ہیں. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. حتیٰ کہ حضور نے جن کو بیٹا بنایا تھا نا حضرت زید کو، تو بعض صحابہ اس کو زید ابن محمد بھی کہتے تھے. اللہ نے منع کر دیا، ان کو منع کر دیا ہے زید ابن حارثہ. وہ حارثہ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو بیٹا تھوڑا. تو قیامت میں بھی اب والد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. وہ بھی اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ ابن مریم. پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں. بھئی صلاۃ تسبیح کے لیے ایسا کریں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں نا نماز کی، اس کے اندر اس کا پورا طریقہ بھی چھپا ہوا ہے پڑھنے کا، وہ دیکھ لیں تاکہ غلطی نہ ہو. اللہ پاک کہ مجھے حیثیت دے، اللہ ہر مسلمان کو صحت دے، عافیت دے. ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے 2 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں. اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اولاد صالح دے. لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں نا، آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، بڑی ایڈوانس. آپ دونوں جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں سیڑھی، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے. اور نقص ہے تو کیا ہے، وہ وائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یا وہ جو اس کے جراثیم ہیں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رحم سے پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی. تو پہلے آپ چیک اپ کرائیں، اس کے بعد علاج کریں. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا پڑھا کریں. اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں رہا. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا نا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی. پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس، جناب خامن سے اولاد نہیں ہوئی، پیر کی قبر سے ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اب تو دنیا میں علم بہت آگے بڑھ گیا. اب انہوں نے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراثیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراثیم کتنے ہوتے ہیں، عورت کے کتنے ہوتے ہیں، وائی کس میں ہے، ایکس کس میں ہے، عدد بھی معلوم کر دیا. بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے طویل لکھنے کے لیے. یا کبھی جھگڑا ہو جی قرآن لے آؤ درمیان میں، سر پہ رکھو اس کے قرآن. اسی لیے میرے خیال میں شاید ایک شاعر نے نظم لکھی تھی، فریاد، قرآن کی فریاد، کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، لیکن عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا. تو لیکن دشمن جو ہے نا جی یہودی اور نصرانی اور انگریز، حالانکہ یہ پہلی آیت تو ہماری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. لیکن انہوں نے بحث کی کہ نطفہ کیا ہے، علقہ کیا ہے، مضغہ کیا ہے، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ 50 سال بھی گزر جائے، پتہ کر رہا ہو یہ واقعی اس کا بیٹا 2 منٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. وہ اتنا ترقی کر گئے، ہم وہی جگہ کھڑے ہیں جی. اجی وہ مولوی صاحب قرآن شریف کھول کے فال تو نکالیں میرے لیے. اور آج کل نام نہاد مولوی جو ہے وہ پیسوں کے لیے وہ بھی فال نکال کے بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہیں اپنا پتہ نہیں، لوگوں کی فالیں نکال رہے ہو. اچھا بعد ایسے جاہل ہیں طوطا فال نکالتا ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں پرندے کو پتہ ہے.
تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کرو، ورنہ یوں سمجھو کہ اللہ نے مجھے صحیح راستے سے محروم کر دیا کہ میں بھٹک رہا ہوں۔ آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا ایک عجیب لطیفہ ہے، بہرحال میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن منہ میں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں، تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اور مولوی آدمی ہے، میں نے چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے۔ بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا استخارہ کرو۔ میں بھی اب ایک اور یا نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آیا ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑے کیا کر دیں۔ تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 6 انجیکشن لگانے سے آدمی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ عالم، بہرحال اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کا ہاں جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اگر طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب ہے۔ طواف اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں ہوتا، جو فوت ہو گئے ایک آدمی کے لیے ایک طواف۔ عورت اپنے ایام حیض میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کاروبار میں یہ نیت کی ہے کہ مثلا اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ٹھیک ہے، مدرسے میں دے دیے کرو۔ مدرسے سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہاں لوگ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اعمال کے اندر دل نہیں لگتا، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، لگے کیسے؟ اسی لیے درود شریف زیادہ پڑھو، استغفار پڑھو۔ منت مان کے عمرہ اگر منت مانی ہے تو کر سکتے ہیں۔